شب قدر کے حوالے سے ایک بلکہ تھوڑا میں آپ کو ایک تحریر بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جس سے امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر ہے غالباً، میں پہلے پڑھ لیتا ہوں پھر آپ سے۔ عبد الرحمن صفوری کی کتاب منتخب النفائس میں لکھا ہے کہ سیدنا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان حال کے 5ویں تاریخ جس دن ہو، آنے والا رمضان کی پہلی تاریخ اسی دن ہوگی۔ تجربے سے یہ بات درست نکلی۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بالغ ہوا اس حساب سے کبھی میری شب قدر فوت نہیں ہوئی۔ حساب یہ ہے، اب انہوں نے ایک حساب بتایا ہے کہ یہ چلا دیجیے گا اس لائن اس پہ بھی، کہ پہلا روزہ اگر پیر کا ہو تو شب قدر 21ویں شب ہوگی، پہلا روزہ ہفتے کا ہو تو شب قدر 23ویں شب ہوگی، پہلا روزہ جمعرات کا ہو تو شب قدر 25ویں شب ہوگی، پہلا روزہ منگل یا جمعے کا ہو تو شب قدر 27ویں شب ہوگی، پہلا روزہ بدھ کا ہو اور اتوار کا ہو تو شب قدر 29ویں شب ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس بار غالب گمان یہ ہے، حقیقت حال تو اللہ جانتا، مگر یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں جن کا تو غالب گمان یہ ہے کہ اب جو کل کی شب آئے گی 27ویں، یہی شب قدر ہوگی۔ اور بھی کچھ اس طرح ایک بزرگ کی بھی بات پہنچی کہ انہوں نے پہلے ہی کچھ دن پہلے یہ بات آئی کہ فلاں بزرگ یہ فرما رہے ہیں کہ اس بار 27ویں کو ہوگی۔ ایک بات شب قدر سب سے پہلی چیز تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی دعا ہے، وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ایک بات۔ دوسرا، اس کو جو عبادت، اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، اس کے علاوہ جس چیز میں آپ کا دل لگے، جب نفل کے لیے دل لگے تو نفل پڑھیے، جب تلاوت پہ لگے تو تلاوت کیجیے، جب دعا پہ لگے تو دعا کیجیے، جس عبادت پہ آپ کا دل لگے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ بہرحال اس رات دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، تو دعاؤں کو بڑے اہتمام اور یقین کے ساتھ کیجیے اور لمبی لمبی دعائیں کیجیے۔ اللہ پاک کو دعا مانگنا پسند ہے، اور اس رات تو کیا آتا ہے کہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جاؤ میرے بندوں کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ پھر اپنے لیے تو انسان مانگتا ہے، دوستوں کے لیے بھی مانگتا ہے، مگر دشمنوں کے لیے نہیں مانگتا۔ دشمنوں کے لیے بھی مانگے، ہدایت مانگے، ان لوگوں کے لیے بھی مانگے، اور دوسرا سب کو معاف کرے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ پاک کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ اللہ پاک کی جو مخلوق ہے اس کو معاف کر دے۔ اس فقیر کا اپنا بھی معمول یہی ہے کہ کوئی رات الحمدللہ ایسی نہ ہو کہ ہم سب کو معاف نہ کر دیں۔ ایک خیال یہ آتا ہے، آپ سے کسی نے زیادتی کی ہے، ٹھیک ہے، کر دی اس نے زیادتی، اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آخرت میں اس کو آپ سزا دلوا دیں۔ تو ایک خیال یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے اور آپ کو قیامت کے دن اس کو سزا بھی مل جائے گی، مگر اس کو جب سزا مل رہی ہوگی تو وہ بھی تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ یہ بتائیے۔ آپ حق پہ ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ نے اگر یہ اپنے حق کے لیے اس کو کہا کہ اللہ پاک اس کو عذاب کر، اللہ پاک تو مخلوق کا حق تو مخلوق معاف کر سکتی ہے، تو اللہ پاک تو انصاف کریں گے، وہ تو اس کو عذاب کر دیں گے، عذاب تو کر دیں گے۔ اس کو جب عذاب ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو رہا ہوگا یا غمگین ہو رہا ہوگا، اس پہ فیصلہ کر دیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہوں گے تو نہ معاف کریں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھ رہا ہوگا تو اس نیت سے معاف کر دیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ جب آپ یہ نیت کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوشنودی ملے گی اور اللہ کی بھی خوشنودی ملے گی۔
اس کو عذاب ہو بھی گیا تو آپ کو کیا فائدہ. مگر جب آپ اس طرح معاف کریں گے تو آپ کے رفع درجات ہوں گے, آپ کو تقرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملے گا, آپ کو تقرب اللہ. یہ اللہ کو پانے کے راستے ہیں. بہت مشکل ہے. دل پہ بعض اوقات لوگوں نے ایسی زیادتیاں کی ہوتی ہیں, برا بھلا کہا ہوتا ہے, بدگمانیاں کی ہوتی ہیں, غلطیاں کی ہوتی ہیں, بالکل آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہوتی ہے. تو معاف تو اسی کو کیا جاتا ہے جس نے زیادتی کی ہو. جس نے بھلا کیا اس کو تھوڑی کوئی معاف کرتا, اس کو تو معافی کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نیت سے یہ بہت بڑا, دل صاف رکھیں, پوری امت کی طرف سے اپنا دل صاف رکھیں, لوگوں کو معاف کر دیں, اور پھر لوگوں کے لیے اگر کسی میں کوئی کمی کوتاہی ہے اس کے لیے دعا کریں, دشمنوں کے لیے دعا کریں, اللہ اس کو ہدایت دے دے, اللہ فلاں کو ہدایت دے دے. ہم تو کہتے ہیں یہود و نصارہ کو ہدایت دے دے, تو جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہے کتنا ہی قصوروار, چاہے وہ کسی بیچاری, دیکھو نا وہ بیچارہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ میں یہ جو غلط کام کر رہا ہوں, شراب پی رہا ہوں یا فلانا کام کر رہا ہوں یا لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں یا لوگوں کا مال اگر وہ سمجھ جائے کہ میں کتنا بڑا اپنے لیے عذاب کما رہا ہوں تو کبھی کرے گا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں سمجھ عطا فرما دی, یہ اللہ کا کرم ہے. ہماری کیا عقل تھی کہ ہمیں سمجھ میں آئی, ہم نے نہیں پڑھا اقبال و شیعہ میں, سب اللہ کا فضل ہے. جس پہ وہ فضل کرتا ہے تو اللہ نے ہمیں ہم پہ فضل کر دیا, اور کچھ اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دی. تو ایک میرے نظر میں تو اس شب قدر میں, اس لیلۃ القدر میں ایک جو کام سب سے پہلے کیا جائے وہ سب کو معاف کیا جائے اور عادت بنا لی جائے. یہاں تک کہ میں آپ کو یہ باتیں کچھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ ایک سمجھ میں آ جائے کہ کبھی کوئی اونچی آواز میں گانے بجاتے ہوئی گاڑی میرے ساتھ سے گزرتی ہے نا, تو میں اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے روز میں اس کے گناہ پہ گواہ بنوں. یہی ہوگا نا قیامت میں, پھر گواہ پیش ہوں گے نا, بھائی اس نے دیکھا, اس نے دیکھا, یہ برا کام کر رہا تھا, یہ سب گواہ ہیں. تو میں آپ سے سب کی امتی پہ کیوں گواہ بنوں؟ دیکھو جس نے امت سے محبت کی, آپ سے وسلم کو کتنی امت سے محبت ہے, اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے. اور ہم جب اچھا یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اللہ کی محبت, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ پاک کو یہ چیز کتنی پسند آئے گی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوگا. بس ہمارے لیے یہ کام, اس سے بڑا ریوارڈ ہے کوئی؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. تو یہ رات, یہ کل کی رات جو ہے نا, اس پہ کر دیجئے بس. اللہ میں نے اگلے پچھلوں سب کو معاف کیا, جس نے میرے ساتھ برا کیا بھلا کیا سب کو میں نے معاف کیا. اللہ تو سب کو عطا دے, سب کو ہدایت دے, سب کو برکت دے, سب کو خیر دے. آپ دیکھیں پھر کیسی اللہ کی رحمت آپ کے لیے. عبادات کرنا آسان ہے, یہ دل سے بغض, کینہ, عداوت نکالو, حسد, یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا جذبہ, میں اس کو پیچھے کر کے آگے بڑھ جاؤں, یہ سب بیکار کی بات ہے. سب اللہ کے خزانے وسیع ہیں, وہ سب کو دے سکتا ہے. اللہ دوسروں کو بھی دے, ہمیں بھی دے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خود اپنے لیے بھی مانگیں, دوسروں کے لیے بھی مانگیں. اگر آپ کی ساتھ والی دکان والا ہے تو کیا اس کا رب کوئی اور ہے؟ اللہ اس کو دے سکتا ہے, تو ایسا تو نہیں کہ اس کو دے گا تو آپ کو نہیں دے گا, سب کو دے سکتا ہے. اس کے لیے بھی مانگے, جس کو ہم کہیں گے نا کمپٹیشن. اپنی کمپٹیشن کے بھی ایک کیپٹلسٹک سسٹم ہے, وہ کہتے ہیں کمپٹیشن کو باہر کرو. پول کا برانڈ ہوتا تھا ایک آئس کریم کا, پتہ لوگوں کو شاید یاد بھی نہیں ہو, بہت بڑا برانڈ تھا, اور اس کو والز نے خریدا اور ختم کر دیا. یہ پہلے ایٹ اوے کر کے ایک برانڈ آیا تھا, اس کو فوڈ پینڈا نے خریدا اور خریدا اس واسطے کہ ختم کر دے, اسٹیبلش ہو رہا تھا. تو ایک یہ کیپٹلسٹ سسٹم کا ایک تھاٹ پروسیس ہے, کل دی کمپٹیشن. اور ایک مسلمان کا کہ میرے رب کے خزانے تو وسیع ہیں, وہ اس کو بھی دے, مجھے بھی دے. کیا ہے جو صحابہ کے یہاں کیا آپ بار بار ہم پڑھتے ہیں نا کہ گاہک ایک دکان پہ جاتا ہے کہ جی فلاں چیز ہے, بولا ہاں ہے تو صحیح, مگر آپ میری ساتھ والی دکان سے خرید لیں. وہ بولتے آپ کیوں نہیں دے رہے؟
کہتے جی میری تو آج صبح سے اتنی بکری ہو گئی, میرا کام چل گیا ہے, میرے بھائی کی دکان کی بکری نہیں ہوئی, آپ وہاں سے لے لیں, وہاں بھی آپ کو چیز مل جائے گی. اب بتائیے آج ہمارا یہ مزاج ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم ساتھ والی دکان پہ جانے بھی دیں, برداشت بھی کریں. اور اللہ دونوں کو دیتا ہے, کیونکہ دینے والی ذات تو اللہ ہے نا. تو یہ سمجھیے, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں جو ہم نے اپنے خود, جس کی وجہ سے ہم خود بھی پریشان ہوتے ہیں. یہ جو اننیسیسری کمپٹیشن ہر چیز میں, یعنی ہم نے وہ ایک ہی ہوتا ہے ہیلدی رش کرنا کسی چیز پہ, ہیلدی کمپٹیشن. جیسے رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ تقابل کرو, ایک دوسرے سے خیر میں بڑھو, وہ ہیلدی کمپٹیشن ہے, وہ کسی کے اگینسٹ نہیں ہوتا, مگر ایک شوق ہوتا ہے میں اللہ کی تو اس سے بھی آگے بڑھ جاؤں. حسد نہیں ہوتا اس کو اوپر حسد نہیں ہوتا کہ فلاں ایسے کیوں کر رہا ہے. اس کو صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ اتنا اچھا کر رہا ہے, میں بھی کوشش کروں اسے آگے بڑھ جاؤں. تو یہ کمپٹیشن تو انکریجڈ ہے. تو ایک چیز کیا ہے کہ ہم سب کو معاف کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ اپنے اندر یہ مزاج بغض کا, حسد کا, دوسروں کو پیچھا کرنا, دوسروں کو نیچا دکھانا, اپنے آپ کو افضل ظاہر کرنا. عزت یاد رکھنا اللہ پاک کہتا ہے عزت اللہ رسول اور مومنین کے لیے. تو بات ہے کہ جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچا کیا, اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے. ہوتا بھی ہے, آپ دیکھ لینا بہت سارے لوگ جو جھوٹی عزتوں کے دعوے دار ہوتے ہیں, منہ پہ ان کو سلوٹ مارتے ہیں اور پیچھے گالیاں دیتے ہیں. خود میں نے دیکھا, ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, کوئی بہت بڑا گورنمنٹ کا عہدیدار منسٹر ایک, وہ آیا ادھر ادھر, وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا, جو کاؤنٹر پہ تھے وہ آپس میں بات کر رہے تھے, ارے اس کو تو اس کیس میں, اور ہے وہ اسمبلی کا ممبر اور فلانا, سامنے سب اس کو سلوٹ مار رہے ہیں. یہ کیا عزت ہے؟ جھوٹی عزت ہے نا, اور ہم اس پہ جھوٹی عزتوں پہ خوش ہو رہے ہیں. تو ہم سچی عزتوں پہ جائیں, اللہ کو راضی کر لیں. اللہ آپ کو اور مخلوق کے لیے دل صاف کر لیں. کسی کے لیے دل میں کوئی برائی, کوئی بغض, کوئی, دیکھو ویسے بھی کیا ہے, وہ کہتے ہیں جب ایک آدمی دعا کرتا ہے کسی کے لیے تو فرشتہ کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ میرے فلانے بھائی کو یہ خیر دے دے, تو فرشتہ کہتا ہے میرے خیال وَلَكَ ذَلِكَ مِثْلُكَ, وَلَكَ ذَلِكَ مِثْلُكَ, کہ اللہ تجھے پہلے دے یہ چیز. اسی طرح ہم کسی کے بڑے بد دعا کریں گے تو فرشتہ دعا کرے گا اللہ پاک پہلے اس پہ یہ برائی آئی, تو کیوں کیا ہمیں ضرورت ہے برائی لینے کی, فرشتے کی بد دعا لینے کی؟ کیوں نہ ہم سب کے لیے خیر مانگیں. تو جب دوسروں کے لیے خیر مانگیں گے ہمیں ڈیفالٹ یہاں بھی خیر ملے گی, آخرت میں بھی خیر ملے گی.